وارثین علماء کرام کے ساتھ آئی ہوں. کیا یوسف علیہ السلام کو جیل میں نہیں بھیجا گیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وطن عراق سے نہیں نکالا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے وطن مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا؟ کیا طائف کی وادیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مظالم نہیں کھائے گئے؟ آپ کے پورے جسم کو لہو لہان کیا گیا. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دعوت اور عزیمت یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں. جب حق کی دعوت آپ دیں گے اور حق بات پر آپ عمل کریں گے تو جتنے باطل پرست ہیں وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے اور تم پر وہ آزمائشیں یا اس طرح کی آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ آئی ہیں. ان کو فقر و فاقے نے بھی گھیرا، جنگوں میں بھی وہ آزمائے گئے، پریشانیاں ان کے ساتھ آئیں، یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. حتی یقول الرسول، خود پیغمبر جو ان کے ساتھ تھا ایمان والوں کے ساتھ، وقت کا پیغمبر کہنے لگا اور ایمان والے بھی متی نصر اللہ، کہ اتنی پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، رب کی مدد اب کب آئے گی؟ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی پریشانیاں اور بلائیں ان پر آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو رب جلیل اور الہ قہار کی مدد تو بالکل قریب ہے. یعنی یہ تمہاری آزمائش ہے تمہارے ایمان کی، اور جب تک سونے کو جلایا اور تپایا نہیں جاتا اس کے اندر چمک نہیں آتی، اور جو خارجی ذرات ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے. اس لیے ابتلا ضروری ہے. بتایا اصحاب اخدود کو آپ سورہ بروج پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں سورہ بروج کا تذکرہ آئے گا، آپ پڑھ کے دیکھیے کہ کیسے ایمان والوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر آگ جلوا کر آگ کی کھائی میں گڑھوں میں ان کو ڈال دیا گیا، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ اس کلمے سے واپس آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. وہ وہاں پر تقیہ کر سکتے تھے، رخصت پہ عمل کر سکتے تھے، لیکن اصحاب اخدود نے جو مثال قائم کی وہ پھر ایسی مثال بنی کہ رب جلیل نے بھی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا. اس پورے واقعے کی تفصیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تو سورہ بروج کے ساتھ صحیح مسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیجیے آپ لوگ. ابھی تو اس کا بیان یہاں نہیں کیا جا رہا، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے. صحیح بخاری کے حدیث مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جس وقت مکہ مکرمہ میں مکی زندگی میں ستایا جا رہا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے،
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر، ان کے پیٹ پر پتھر، بھاری پتھر رکھ کر کے مکے کی سنگلاخ وادیوں میں کھینچا جا رہا تھا، جلایا تپایا جا رہا تھا، جہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ کو شہید کیا گیا، جو اسلام میں سب سے پہلی شہید عورت ہے۔ ان کے والد یاسر کو بھی سزائیں دے دے کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سارے مظالم ہو رہے تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کعبہ کی دیوار سے ٹیپ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پریشانیاں ہم کب تک جھیلیں گے؟ ہم تو حق پر ہیں، یہ کب تک ہوگا؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو تباہ کر کے ایمان والوں کو طاقت دے دے؟ اللہ تستنصروا لنا، اللہ تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا اور حوصلہ دلایا اور کہا اے لوگوں، تم سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لے آئے ان پر بڑی آزمائشیں آئی، یہ تو کم ہے جن میں تم ہو۔ پچھلی امتوں میں ایمان والے کو پکڑ کے لایا جاتا اور اس سے کہا جاتا اس کلمے سے واپس پلٹ جا، تو کہتا نہیں پلٹے۔ تو کیا کرتے لوگ؟ اس کو باندھ دیا جاتا رسیوں سے، بیڑیوں سے، اور جکڑنے کے بعد اس کے سر کے اوپر سے آرا چلایا جاتا، اور آرا چلانے کے بعد اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ ما یصدہ ذالک عن دینہ، اور اتنا خطرناک ظلم بھی اسے اس کے دین حق سے واپس نہیں پلٹنے دیتا۔ اسے کہتے ہیں استقامت اور عزیمت، کہ دنیا لاکھ چاہے اور ستائے لیکن حق پر آپ کو گامزن رہنا۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایک وقت آئے گا، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب پورے عرب میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ ہیرا سے لے کے یمن تک ایک عورت جائے گی، چلے گی، سفر کرے گی اور وہ محفوظ ہوگی، اور جو بھی سفر کرے گا اسے ڈر بھی نہیں ہوگا اپنے مال و متاع کا، اتنا امن و امان ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ آزمائشوں کا سلسلہ ایمان والوں کے ساتھ تا قیامت لگا رہے گا، اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، ملائے اعلیٰ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، لہذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔